السلام علیکم جی، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا نقوی، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات سعودی عرب، جہاں پر اس ٹائم ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب موجود ہیں، اور ایرانی وزیر دفاع سے ان کی نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ جو صورتحال اس ٹائم کشیدہ ہے ایران اسرائیل امریکہ کے صورتحال کے حوالے سے ان پر بات کی گئی ہے، اور دونوں رہنماؤں کی طرف سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایرانی جو قیادت ہے وہ دانش مندی کا مظاہرہ کرے گی اور آئندہ کسی بھی حملے سے بچا جا سکے گا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سفارتی راستوں اور ذمہ دارانہ رویے کو ترجیح دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ بڑا اہم ہے یہ دورہ، اور اس کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آنا کہ پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو آپ سمجھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدہ موجود ہے، بالکل، جس کے تحت یہ ایسا ہی معاہدہ ہے جیسا معاہدہ نیٹو ممالک کے درمیان ہے۔ بالکل، نیٹو ممالک کے درمیان بھی یہ معاہدہ ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر کیا حملہ۔ جائے گا۔ اسی تناظر میں سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہے۔ جی، اب جب ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی کہ ہم نے ایرانینز کو یہ کہا کہ آپ سعودی عرب پر اٹیک نہ کریں کیونکہ ہمارا ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدہ ہے، ہمیں انٹروین کرنا پڑے گا، آپ سعودی عرب سے دور رہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی سعودی عرب پر کچھ 2 3 4 میزائل داغے گئے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ریاض میں بھی اور آئل ریفائنری کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہے جس کی۔ جی ٹھیک ہے نا۔ تو ٹیکنیکلی پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس معاہدہ ہے وہ اس بات کا یہ اس کا پہلا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے۔ لیکن اب معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر اس معاہدے کے آپریشنل ٹیسٹنگ آتی ہے کہ یہ معاہدہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ معاہدہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا اب ٹیسٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ اگر آج پاکستان سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو پھر یہ معاہدہ بے اثر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ اپنی وقت کھو دے گا۔ لہذا اگر اس معاہدے کو قائم رکھنا ہے تو پھر پاکستان کو اس وقت قابل عمل طریقوں کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، پاکستان اس لڑائی میں ایران کے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے، ایران بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایرانیوں کے پاکستان کے حوالے سے جذبات بھی قابل قدر ہیں۔ لیکن یہ معاہدہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم نے سعودی عرب پر کوئی حملہ ہو تو ہم نے ایکشن لینا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس موقع پر سعودی قیادت سے بات کرنا، پاکستان کی اپنی ہر ممکن مدد دونوں ممالک کا کانفیڈنس میں دوسرے کو لینا بڑا امپورٹنٹ تھا۔ دیکھیں اگر آگے سعودی عرب پر حملے نہیں ہوتے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بعد شاید ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس ملاقات کے بعد اگر سعودی عرب پر حملے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو کوئی نہ کوئی قابل عمل جواب دینا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے کچھ جو اثاثے ہیں عسکری، وہ ہو سکتا ہے سعودی عرب شفٹ بھی کرنے پڑ جائیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو انڈرمائن نہ کریں۔ یہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اگر ایران کی جانب سے سعودی عرب پر کوئی ہاسٹائلٹی کی گئی، کوئی حملہ کسی بھی ملک کی طرف سے، ہاں اس وقت تو ایران ہی کر رہا ہے نا، کسی ملک کی تو بعد میں بات کریں نا، اس وقت تو ایران ہی کر رہا ہے۔ ایران تو امریکی اڈوں پہ حملے کر رہا ہے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کہ کلیئر۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں اگر ان امریکی اڈوں سے ایران پر حملہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ میری بات سمجھیں، اگر وہ انیفیکٹو ہیں، اس وقت سعودی زمین استعمال نہیں ہو رہی، دیکھیں ان ملکوں کا بھی ایک موقف ہے کہ ہماری اڈے ہیں، مطلب بہت سارے پاکستان کے کچھ ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں یا کچھ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اڈا موجود ہے تو وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہے۔ میں اس لاجک کو ویسے نہیں ہو بھی سکتا ہے، جنگ میں تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ نہیں، اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے جہاز اڑ کے ایران پر بمباری کرنے آ رہے ہیں تو پھر تو بات کریں، اور اگر جہاز سعودی عرب سے اڑ کے نہیں آ رہے تو پھر ایران کی منطق میں میرا خیال ہے جان نہیں ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تھی پھر سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی کہ سعودی عرب بالکل اس جنگ میں ساتھ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے کہا یہ سٹیٹمنٹ، سعودی عرب کی موجود ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم اپنی زمین نہیں دیں گے۔ ٹیکنیکلی اس وقت خطے میں کوئی بھی امریکی اڈا فعال نہیں ہے۔ وہ اگر انہوں نے امریکی اڈے استعمال کرنے ہوتے تو وہ اپنے بحری جہاز لے کے، بحری بیڑے لے کے آتے، ان کے پاس اتنے اڈے تھے، بحری بیڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ٹیکنیکلی وہ اڈے خالی کر دیے امریکہ نے اس سے پہلے۔ اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس کے بعد اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔
فی الحال ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ کسی بھی پڑوسی ممالک کے خلاف حملہ نہیں ہوگا، میزل اٹیک نہیں ہوگا، اور ایران کی زمینی سمندری دونوں طرف سے 13 خود مختار ممالک کے ساتھ بین الاقوامی سرحدیں اس ٹائم ہیں۔ مزمل صاحب، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بالآخر سینس پرویل کی ہے ایران کو کہ اس نے یہ جو خطے میں جنگ شروع کی ہے اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں تو آپ کہنا کہ عرب ممالک پر بمباری کرنے سے، میزائل مارنے سے ایران کو کوئی فائدہ ہو، اسٹریٹجک فائدہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کے نتیجے پہ ایران پہ آن سلاٹ رک گیا؟ نہیں رکا۔ اس کے نتیجے پہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے کے ساتھ اس کی کوئی سیز فائر ہو سکا؟ نہیں ہو سکا۔ یہ جو ایک سوچ تھی کہ اگر ہم عرب ممالک پہ بمباری کریں گے، میزائل ماریں گے، تو پھر عرب ممالک امریکہ کو مجبور کر کے سیج فائر کرا دیں گے، یہ تھیوری فیل ہو گئی۔ اس کے برعکس امریکہ کو بھی فائدہ نہیں ہوا، اسرائیل کو بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ دیکھیں، ایران کی اگر یہ تھیوری تھی کہ ہم دبئی پہ، سعودی عرب پہ، بحرین پہ، کویت پہ، قطر پہ، عمان پر میزائل ماریں گے، اس کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ سیج فائر کر دیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ تھیوری تو ناکام ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کے نتائج ٹھیک نہیں آئے ہیں۔ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ایران نے اپنے ان ہاؤس کریکشن کی ہے۔ ان کی جو کمیٹی ہے جس میں صدر ہیں، جس میں نئے جو نامزد ہوئے ہیں، مشتبہ خامنہ نہیں، جو عارفی جو ابھی سپریم کونسل سے نامزد ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ چیف جسٹس ایران کی، 3 لوگوں کی کمیٹی ہے نا جو اس وقت ایران کو چلا رہی ہے۔ آئینی طور ان کے آئین میں لکھا ہے کہ اگر سپریم لیڈر کی ڈیتھ ہو جائے اور جب تک نیا سپریم لیڈر منتخب نہ ہو جائے تو 3 رکنی ایک کمیٹی جو ہے وہ ایران کا نظام چلائے گی۔ اس 3 رکنی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا ہے جس کی تصویریں اور فوٹیج بھی جاری کیے گئے تھے۔ میرا خیال ہے یہ اس 3 رکنی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں اب دوست دیکھیں نا، آذربائیجان پر جو میزائل ہیں، آذربائیجان کا ایران کے ساتھ بارڈر ہے اور 1/3 آف دی ایرانین پاپولیشن از آذری۔ آپ میری بات سمجھیں۔ اسی طرح عرب ممالک کے ساتھ، اسی طرح باقی ممالک کے ساتھ، عمان تو دیکھیں سالسی کرا رہا تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ان ہاؤس کریکشن کی ہے کہ ہماری وہ پہلے والی پالیسی کے نتائج ٹھیک نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے معذرت بھی کی ہے، حالانکہ آج صبح دبئی پر میزائل چلے ہیں، لیکن یہ بیان اس کے بعد آیا میرے خیال میں۔ صبح دبئی پہ میزائل پہلے چل گئے ہیں۔ اب دیکھیں ایران کے ہمسائے کون کون ہیں؟ عراق ہے، ترکی ہے، ترکی پر بھی میزائل چلا ہے، آذربائیجان ہے، آذربائیجان پر بھی میزائل چلا ہے، آرمینیا، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، یہ تو ہیں جس سے ان کی لینڈ بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ان کا سی بارڈر ہے وہ کویت کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہے، بحرین کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے اور عمان کے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایرانین پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ کو سمجھیں کہ وہ قابل عمل ہے اور پاسداران انقلاب بھی اس سٹیٹمنٹ پر عمل کریں گے، اور وہاں پر کوئی نظام حکومت اور ابھی موجود ہے، اور اس بیان کے نتیجے میں جو پاسداران انقلاب ہیں یا جو ان کی دوسری فورسز ہیں وہ اس بیان کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کریں گی، تو پھر تو میرے خیال میں خطے میں کافی سکون آ جائے گا۔ لڑائی ایران، اسرائیل اور امریکہ تک محدود ہو جائے گی اور باقی ملک جو ہیں وہ امن کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ آج صبح بھی دبئی پہ ایئرپورٹ کے اٹیک ہوا ہے، بحرین پہ بھی ہوا ہے۔ اب اس میں ایک لائن ہے کہ اس بیان میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ یا میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے جب تک ان ممالک کی سرزمین سے ایران پر کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ پرسکون رہیں گے دونوں ممالک، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ عرب ممالک کو بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے یہاں سے ایران پر حملہ نہیں ہو۔ میرے خیال میں کویت اور قطر کی بیسس کے حوالے سے تو ہوگا، لیکن میرے خیال میں یو اے ای اور سعودی عرب سے تو اس کے نتیجے میں امن ہو جانا چاہیے، آذربائیجان کے ساتھ امن ہو جانا چاہیے، ترکی کے ساتھ امن ہو جانا چاہیے، اور ممالک کے ساتھ امن ہو جانا چاہیے۔ میں اس سٹیٹمنٹ کو کافی پازیٹیو سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا اجلاس تھا جو اس 3 رکنی کمیٹی کا ہوا، اور اس پہلے اجلاس میں ہی ایک کنکریٹ فیصلہ ہمارے سامنے آیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نئے سپریم کورٹ لیڈر کے انتخاب تک اس کمیٹی کی ریٹ جو ہے وہ کتنی ایران پر قائم ہے، کیونکہ ایران میں یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت آپس میں رابطوں کا بھی فقدان ہے، سب حملے ہو رہے ہیں، تو اس میں نیچے تک وہ پیغام پہنچنا، نیچے وہ ایگزیکیوٹ ہونا، سب کا اس کو تسلیم کرنا، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ میزائل جو
کہا جا رہا ہے کہ ایران نہیں چلا رہا تو وہ حزب اللہ چلا رہا ہے. مطلب ترکی پہ جو میزائل ہے اس حوالے سے ایران کہتا ہے ہم نے نہیں چلایا، پر کہا جاتا ہے حزب اللہ نے چلایا. لیکن دنیا کا ایک موقف ہے کہ ایران اور حزب اللہ ایک ہی چیز ہے. لیکن تحقیقات کے حوالے سے اس کا کہا گیا کیونکہ ایران مسلسل اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایران نے ابراہم لنکن پر بھی میزائل اٹیک کیا ہے. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 100 دفعہ کریں، دیکھیں امریکہ سے ان کی جنگ ہے، وہ ابراہیم لنکن کو تباہ کر دیں، ہم سب بہت خوش ہوں گے. اور باقی جو ان کے بڑے بڑے جرارڈ فورڈ اس کو بھی تباہ کر دیں. وہ تل ابیب پہ 1000 میزائل ایک دن میں ماریں. بھارتی صحافی رپورٹ کریں کہ تل ابیب میں تباہی ہی تباہی ہے، 100 میٹر نیچے سرنگیں بھی لرز چکی ہیں. بالکل میزائل ہٹ کر رہے ہیں تل ابیب کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تل ابیب اپنے نقصان چھپا رہا ہے. جی بالکل. اچھا اور نقصان چھپا رہا ہے، حالانکہ اس کا کافی نقصان ہوا ہے. جی یہ اب دیکھنے والی بات ہے، ایجنسیز کو بھی اٹیک کیا گیا ہے، بلڈنگز کو اٹیک کیا. دیکھنے کی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایران کی مزاحمت کب تک جاری رہتی ہے. اگر ایران کی مزاحمت اگلے 15 دن جاری رہے گی تو پھر ایسا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے نرو بریکنگ ہو جائے گا. مطلب ایسا 12 دن کی جنگ میں بھی جب پہلے جنگ ہوئی تھی کس طرح سے امریکہ کو انٹروین کرنا پڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا. سیف اس میں امریکہ پہلے 12 دن شامل نہیں تھا، 12ویں دن شامل ہوا تھا. تو پہلے 11 دن اسرائیل تھا اور وہ صرف ایران اسرائیل جنگ تھی اور محدود جنگ تھی. یہ محدود جنگ نہیں ہے، وہ بمباری بھی محدود تھی، یہ بمباری بھی محدود نہیں ہے. تو اب یہ ایک پریشر ہے، ٹرمپ کے اوپر بھی پریشر ہے، اسرائیل کے اوپر بھی پریشر ہے. یہ کیسے نکلیں گے اس جنگ سے؟ یہ بھی ایک بڑی اسٹریٹجی. یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. ایران سرنڈر کر دے، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے امریکہ کی بھی، دیکھیں ایران نے نہایت مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کی ریٹ آف دی گورنمنٹ اور حکومت کا نظام قائم رکھا ہے. خامنائی صاحب کی ڈیتھ کے بعد بھی سٹیبل ہے ایران کا نظام حکومت چل رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد ایران کا نظام حکومت ختم ہو گیا اور عوام سڑکوں پر ہے دن رات کہ ہم رجیم چینج نہیں کریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ رجیم چینج کے تو ابھی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں. امریکہ کو یہی کہہ کر کہ ہم نے میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہے. اب دیکھیں نا، اگر 2 دن ایران سے کوئی میزائل فائر نہ ہو تو پھر وہ کہیں گے جی ان کی میزائل سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے، نیوکلیئر بھی ختم ہو گیا ہے، ہمارے اہداف حاصل ہو گئے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں. یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. اچھا، ٹرمپ کی خواہش ہے کہ جو ایران ہے وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو پھر کوئی معاہدہ ہوگا. تو معاہدے کی طرف تو ایران آ ہی نہیں رہا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا ایران میں کوئی ہتھیار ڈالنے والی بات ہے. اور پھر مجھے بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. اور جو کردوں کے ذریعے کہا جا رہا تھا کہ کرد جو ہے وہ بھی فیل ہو گیا اور کردوں نے بھی اس سے انکار کر دیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران کا کوئی ہمسایہ بھی اپنا زمینی بارڈر دینے کو تیار ہے کہ آپ وہاں سے ایران پر حملہ کر لیں. ایران کو اوپر فضائی حملے تو ہو رہے ہیں لیکن بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ابھی امریکہ بھی اپنی کوئی فوجیں بڑی تعداد میں لے کر نہیں آیا، جیسا وہ کویت کی دفعہ عراق میں داخل کرنے کے لیے لے آیا ہوا تھا، یا وہ نیٹو کی فوجیں بن گئی تھی افغانستان کے لیے. ابھی ایران پر بوٹس آن گراؤنڈ کی کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں. ابھی تو صرف فضائی حملوں کی بات ہے، اور کب تک فضائی حملے جاری رہیں گے یہ اپنی ایک الگ بات. لیکن مزمل صاحب یہ جنگ رکنی چاہیے کیونکہ صورتحال ہمارے ملک میں پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیک چینل پہ دیکھیں کل عرب لیگ کا بھی اجلاس ہے. میرا خیال ہے ایران نے آج جو بیان دیا ہے وہ کل عرب لیگ کے اجلاس کی وجہ سے دیا ہے کہ کل عرب لیگ کے اجلاس میں ایران کے خلاف سخت رد عمل بھی آ سکتا تھا اور اس کے خلاف سخت بات بھی ہو سکتی تھی. میرے خیال میں عرب لیگ کے اجلاس کو پریمپٹ کرتے ہوئے کہ وہ ایران کے اوپر عرب لیگ کا اجلاس ہونے لگا ہے، ایران نے آج یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے تاکہ اس اجلاس کو تھوڑا نرم کیا جا سکے اور ان کے اوپر کوئی سخت فیصلہ عرب لیگ سے نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا، عرب لیگ کو سینکشنز لگانے پر یا عرب لیگ کو کوئی مشترکہ لڑنے پر ایران پہ نہ تیار ہو جائے کہ سارے عرب ممالک مل کر ایران سے لڑائی کا اعلان نہ کر دیں. تو اس چیز کو بھی ایران نے پریمپٹ کیا ہے کہ اب جب عرب لیگ کا اجلاس ہے تو عرب کو جوائنٹلی میرے ایران کے خلاف کوئی اتحاد نہ بنا کے شروع ہو جائیں. تو اس لیے آج میرے خیال میں پزیشکیان صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. لیکن یہ جنگ رکنی چاہیے کیونکہ صورتحال پاکستان میں ابھی دیکھیں ابھی رکنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. ابھی تو آبنائے ہرمز بند ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا. پیٹرول پاکستان میں تو 55 روپے مہنگا ہو گیا ہے، تو لوگ اس پر بہت اعتراض کر رہے ہیں. لیکن جنگی صورتحال ہے، اگر جنگ ایک ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے 3 دن میں
تو پھر حکومت کو فوری طور پہ پیٹرول سستا بھی کرنا چاہیے. ابھی تو حکومت نے بڑھا لیا ہے جس کا رد عمل بھی ہمارے سامنے ہے. یقین دہانیاں تو کرائی جا رہی ہے کہ فوری سستا ہو جائے گا. لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ جب وار بند ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا قیمتیں اپنی پرانی جگہ پہ واپس آتی ہیں, کیونکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا آئل کی پرائسز بڑھ رہی تھیں, 92 تک گئی ہیں, کچھ جگہ کہہ رہے ہیں 100 پہ پہنچ جائیں گی. تو جس تیزی سے آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو گورنمنٹ نے پریمپٹ کرتے ہوئے اکٹھا 55 روپے بڑھایا ہے تاکہ ہمیں ہر ہفتے میرا خیال ہے نہ بڑھانا پڑے اور ہم ایک کمفرٹیبل زون میں آ جائیں. لیکن لوگوں کا رد عمل, عوامی احتجاج جس پر اپنی جگہ موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مزمل صاحب, اب صورتحال پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی GHQ حملہ کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے اور عمر ایوب, وراث زلفی بخاری سمیت جو 47 ملزمان ہیں ان کو 10-10 برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اچھا, اس میں ابھی بانی PTI کو کب ٹرائل تحریک انصاف کی سختیاں کم ہونے کا نام نہیں لے. نہیں, بہت سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بات ہو گئی ہے, کوئی 10 تاریخ کو بانی PTI گھر چلے جائیں گے, رہا ہو جائیں گے. میرا خیال آج کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پیغام دے رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال, وہ اپنی جگہ ویسے کی ویسی موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب, دوسری طرف پاک افغان جو جنگ ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے اور افغانستان بھی کسی صورت سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. افغانی وزیر دفاع ملا یعقوب کا جو انٹرویو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سرنڈر کرنے والی کیا بات ہے. پاکستان نے فوجیں تو افغانستان پر نہیں بھیجتی ہوئی نا. ہم وہاں پر محدود سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں. ہم کوئی وسیع بمباری نہیں کر رہے جیسے اسرائیل ایران پہ کر رہا ہے یا امریکہ ایران پہ کر رہا ہے یا ایران جواب میں جیسے میزائل چلا رہا ہے. تو ایسی تو کوئی صورتحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں ہے. پاکستان وہاں پہ صرف ملٹری انسٹالیشنز اور ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنا رہا ہے. ہم کسی افغان طالبان کی لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنا رہے. ہم وہاں کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنا رہے. لیکن پورے پاکستان میں تھریٹ ہے. اچھا, تھریٹ ضرور ہے, لیکن پاکستان تو ٹیررسٹوں کو وہاں پہ نشانہ بنا رہا ہے اور ان کی ملٹری ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنا رہا ہے. ملا یعقوب صاحب جو ملا عمر صاحب کے بیٹے ہیں, کراچی میں پلے بڑھے ہیں, ان کی فیملی کراچی میں رہی ہے, وہ ان کا یہ انٹرویو ایک افغان میڈیا کو میں نے دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے ہم 10 سال تک لڑ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ اس سے پہلے چونکہ یہ بہت آ رہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ مختلف ملکوں کو سیز فائر کے لیے درخواست کر رہا ہے اور کوئی ملک اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ افغانستان نے کوئی 15 ملکوں سے درخواست کی ہے, پچھلے دنوں ملیشین پرائم منسٹر سے بھی درخواست کی ہے کہ ہماری کوئی بات سنیں. عرب ممالک کو بھی کیا, عرب ممالک اپنی جگہ مصروف ہیں. چین اور روس کو بھی کہا ہے, چین اور روس بھی اس موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ملا یعقوب صاحب نے میرا خیال ہے یہ ایک ڈومیسٹک فیس سیونگ کے لیے یہ انٹرویو دیا ہے. ورنہ آپ بتائیں, وہ کہتے ہیں کابل پر حملہ ہوگا تو اسلام آباد میں جواب دیا جائے گا. کابل پر تو پاکستان نے بہت ساری اسٹرائکس کر دی ہیں, تو ان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد پر حملہ کر سکیں یا اسلام آباد کو اس کا جواب دے سکیں. دہشت گردی سے تو ضرور جواب دے سکتے ہیں, خودکش کا حملوں سے تو دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ افغان فوج میں یا افغان حکومت یہ ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کو واپس اسٹرائک کر سکیں. نہ ان کے پاس ایسے کوئی میزائل ہیں, نہ ہتھیار ہیں, نہ جہاز ہیں, نہ کچھ ہے. تو پاکستان اپنی جو محدود ایک سرجیکل سٹرائکس ہیں جن کے نتیجے میں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہا ہے کہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ پچھلے دنوں گل بہادر کے کیمپ کو نشانہ مارا گیا ہے کہ جہاں جہاں اس کو ٹیررزم کے کیمپس نظر آ رہے ہیں اور جہاں ملٹری ہائیڈ آؤٹس نظر آ رہے ہیں, پوٹینشیل جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی افغان لیڈرشپ کو بھی نشانہ نہیں بنایا جا رہا. ابھی وہاں پہ کوئی ایسی کوئی وسیع بمباری بھی نہیں کی جا رہی. یہ محدود انٹیلیجنس بیسڈ سرجیکل سٹرائکس ہیں جو پاکستان وہاں پہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اور مزمل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.